ساری آج اس طرح کے سوال آگے نے. بعض علماء کا اعتراض ہے کہ امام بخاری نے سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابعی کو غسل کر کے دکھایا جبکہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردہ حائل تھا. اس کی وضاحت درکار ہے. یہ شیعہ امام بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اماں عائشہ کی توہین کی ہے. وہ ہوا اس طرح تھا, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سیدہ عائشہ کے محرم بھی تھے ایک اور نامحرم بھی تھے. سیدہ عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں. اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ جس دور کے اندر نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, اب مسائل اماں عائشہ نے سکھانے ہیں. اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. پنجابی والا نہیں, عربی والا. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ تک بات پہنچی. سیدنا ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو عورت جنبی ہے وہ اپنی چٹیا کھول کے غسل کرے گی, جبکہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حیض کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چٹیا کھول کے کرے گی, لیکن جنبی عورت چٹیا نہیں کھولے گی, بس سر کے اوپر پانی بہا لے گی جتنا بھی گیلا ہو جائے, اتنے تردد میں نہ اس کو ڈالا جائے. تو ابن عمر کہتے تھے نہیں وہ اس طرح غسل کرے گی. اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, صحیح مسلم میں الفاظ ہیں ان کا, ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹینڈ کروا دے, گنج کروا دے, ان کی چٹیاں ریموو کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے ہیں لوگوں سے. اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں, اس دوران کچھ تابعین اماں عائشہ سے پوچھنے آئے کہ بھئی غسل میں, ایک تابعی کہتا ہے دیکھیں جی میرا کتنے چھترے بڑے بڑے سر کے بال ہیں بڑے بڑے, یہ تو اتنے کم پانی سے تو میں غسل نہیں کر سکتا, میں کیسے غسل کروں گا. انہوں نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. پھر سیدہ عائشہ نے کیا کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا, اس کے بعد وہ اٹیچ باتھ میں چلی گئی. اس زمانے میں اٹیچ باتھ اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے, چادروں کے ذریعے. آج بھی آپ رائے ونڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھ روم بنے ہوتے ہیں, یہ ملتان اجتماع دعوت اسلامی والوں کے, اب نہیں مجھے پتا, پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے, تو وہ موٹی چادروں کے ذات ہی باتھ روم بنائے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, موٹی چادر ہو یا دیوار ہو, تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا. تو سیدہ عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے, مثلا اگر کوئی کہے جی ایک بالٹی میں غسل نہیں ہوتا, تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ باتھ میں کہوں گا یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جا رہا ہوں, میں اسی سے نہا کے آؤں گا, اور میں باہر آ کے کہوں کہ دیکھو میں نے غسل کر لیا, تم کس طرح کہتے ہو غسل نہیں ہوتا؟ عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مرد سے. تو سیدہ عائشہ نے بھی وہ پردے میں یہ نہیں مراد کہ دیکھ رہی تھی, وہ پردہ کہتے ہیں پردہ حائل تھا, وہ اٹیچ بات تھا, تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی. ان کا وہم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توحید ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی امام بخاری نے نہیں, بلکہ انہوں نے ایک حق بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اماں عائشہ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے. منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب مرمت فرمائے. اس میں میرا آلریڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ, میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اماں عائشہ نے خود کلیئر کیا ہے کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے, بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں, پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے, یعنی انٹر کورس کے بغیر. تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا. یہ تو اماں عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ایک دن آپ اعتکاف بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں, تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا, پکڑا. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیض والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں امام بخاری امام مسلم کے اوپر.